دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ هم في غفلة معرضون ما يعتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، اس دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، سارے انسانوں کو میرے اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اور ان کے بھیجنے سے پہلے میرے اللہ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ بڑے سے، نہ چھوٹے سے، نہ امیر سے، نہ غریب سے، نہ بادشاہ سے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ میرے اللہ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی مرضی سے پیدا کیا، کسی سے نہیں پوچھا کہ مرد بنے گا یا عورت بنے گا، نہیں پوچھا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ خوبصورت بنے گا یا خوبصورت نہیں بنے گا، نہیں پوچھا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ سفید بنے گا یا سیاہ بنے گا، نہیں پوچھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ عربی بنے گا یا اجمی بنے گا، انگلش بولے گا یا فارسی بولے گا، نہیں پوچھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس خاندان کے اندر جائے گا، قریشی بنے گا، ہاشمی بنے گا، شیخ بنے گا، ارائی بنے گا، کیا بنے گا، نہیں پوچھا۔ بلکہ میرے اللہ نے جب چاہا، جس طرح چاہا، جس وقت چاہا، جہاں چاہا، جس حالت میں چاہا، ہمیں پیدا فرمایا اور کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اور جب اس کا دل چاہے گا وہ ہمیں بلا لے گا، اور اس وقت بھی وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں لے گا، اور وہ نہیں پوچھے گا ابھی تیرے کام رہتے تو نہیں، ابھی تیرے بچے چھوٹے تو نہیں، ابھی تیری بیٹیاں جوان تو نہیں، ابھی تیرے والدین بوڑھے تو نہیں، تیرے والدین کو سنبھالنے والا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وقت طے کیا ہوا آ جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں لیٹ کیا جاتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے، اپنی مرضی سے بلاتا ہے، اور کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا ہے۔ جب اس نے ہمیں اپنی مرضی سے بھیجا، اپنی مرضی سے بلائے گا، تو کیا ہمیں دنیا میں اپنی مرضی سے رہنے کا حق حاصل ہے؟ فرمایا نہیں۔ تم نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، اور نہ اپنی مرضی سے یہاں رہ سکو گے۔ اگر رہو گے تو پھر آئندہ اپنی مرضی سے نہیں رہو گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ، کافر کی جنت۔ آج اس اللہ کے قیدی بن جاؤ، کل آزاد، اور اگر آج آزاد تو پھر کل قید۔ آج کی قید مختصر ہے، چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، اور آج کی قید کے بعد ہمیشہ کی آزادی ہے، اور اگر آج آزاد ہو گئے تو پھر کل ہمیشہ کی قید ہے، اور اس قید سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج کی قید کیا ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قیدی بنانے کے لیے کچھ احکامات نازل کیے کہ تیری زبان جھوٹ نہ بولے، تیری زبان غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیرا کان غلط نہ سنے، تیرا ہاتھ غلط کام نہ کرے، تیرے پاؤں غلط چل کر نہ جائیں، اور پھر اس کے اوپر ایک سیکورٹی کا مضبوط
तरीन इंतज़ाम बना दिया। सारी दुनिया मिल जाए उस तरह का मजबूत सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं बना सकते। आज दुनिया के बड़े बड़े हैवी कैमरे, लेकिन आप उन कैमरों को तोड़ सकते हैं, कनेक्शन को काट सकते हैं, जमा शुदा डाटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक एक इंसान के ऊपर अल्लाह ने जो कैमरे बनाए, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हर एक के दो कंधों पर दो फरिश्ते बिठा दिए, एक नेकियां लिखे जाए और एक बुराइयां लिखता जाए। फरमाया यअलमून मा तफ़अलून, तेरी रात की तरीकी में कोई हरकत हो, दिन के उजाले में हो, तुझे तेरे हाथ का इशारा, तेरी आंख का इशारा, तेरे पाँव का चलना, तेरी जुबान का हिलना, तेरा कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो उनसे ओझल हो जाए। सारी दुनिया मिल जाए, उन फरिश्तों की आंखों पर हाथ रख सकती है? नहीं। उनके कलम को रोक सकती है? नहीं। उनके जमा शुदा को डाटा को डिलीट कर सकती है? नहीं। क्या उनके जमा शुदा डाटा को छीन सकती है? फरमाया नहीं। सारी दुनिया मिल जाए तो अल्लाह के इस सिक्योरिटी के इंतजाम का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इससे बढ़कर एक और अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी बनाई। फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जब ज़मीन पर ज़लज़ला सख्त तरीन आएगा और ज़मीन अपने सारे बोझ निकाल फेंकेगी, इंसान बेसाख्ता पुकार उठेगा, इसको क्या हो चुका है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन तेरे घर की जगह, तेरे मकान की जगह, तेरे फार्म हाउस की जगह, तेरी सारी जगह तेरी क़यामत को बोल बोल कर बताएंगी। अगर अच्छा किया, आज कैदी बना, कैदी बन के खड़ा हुआ, ज़मीन बोलेगी या अल्लाह ये इसके ऊपर खड़ा होके तेरे लिए क़याम करता था, रुकू करता था, सजदा करता था, सजदे में जाके आंसू बहाता था, हाथ उठा के तुझे मनाता था, ये ज़मीन बोलेगी। और अगर ऐसा न किया तो ये ज़मीन बोलेगी अल्लाह इसने ज़ना किया, इसने शराब पी, इसने बदकारी की, इसने जुल्म किया, इसने सितम किया। वो सारे पाप जो हम तन्हाई में बैठ के करते हैं, अपने कमरे के अंदर अलहदा होकर करते हैं, दोस्तों यारों से दूर होकर करते हैं, कोई नहीं देख रहा होता, इंसान ये समझता है मैं बड़ी महफूज जगह पे पहुंचा हूं, किसी को इल्म नहीं मैं कहां आया, किसी को पता नहीं मैं कहां बैठा, किसी को रास्ते का इल्म नहीं, मैं तो बड़े महफूज मुकाम में पहुंचकर बुराई कर रहा हूं। लेकिन वो जगह महफूज नहीं है, क़यामत के रोज वो जगह बोल बोल के बताए। इंसान ये समझे कि मैं ज़मीन से भी ऊपर चला जाऊं, हवाओं में चला जाऊं, फिजाओं में चला जाऊं, पानी की तह में चला जाऊं, ज़मीन तो नहीं होगी ना। हाँ, उस वक्त ज़मीन नहीं, लेकिन मेरे रब की सिक्योरिटी का इंतज़ाम तब भी मौजूद है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, सारी जिंदगी बोलने वाली जुबान आज खामोश करवा दी जाएगी और सारी जिंदगी खामोश रहने वाले हाथ आज उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे। यौम तशहदु अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, आज अल्लाह के सामने इंसान के कान बोल बोल के बताएंगे ये रात को क्या सुनता रहा, अकेला बैठ के क्या सुनता रहा, म्यूजिक का दिल दादा था, गानों का दिल दादा था, आवारा औरतों की आवाज इसके कान में पड़ती, बड़ा राजी होता था। ये कान बोल बोल के बताएंगे। वह अबसारुहुम, ये आंखें बोलेंगी, आंखें आज जिसकी लज्जत की खातर सब कुछ देखते हो, तन्हाई में, यकताई में, अकेले बैठ के खलवत के अंदर सारे गुनाह कर जाते हो, क़यामत के रोज ये आंख बोलेगी। वजुलूदुहुम, और सारा जिस्म बोलेगा, न हाथ अपने, न आंख अपनी, न कान अपने, न पाँव अपने, न जिस्म अपना। इंसान परेशान होकर कहेगा लिमा सहित तुम्हारी ना, अरे तुम तो चुप कर जाओ, जमीन बोलती है तो बोले, नामा अमाल बोलता है तो बोले, अरे तुम तो खामोश हो जाओ। आगे से कहेंगे नहीं खामोश हो सकते। अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमें तो आज उसने बुलाया है जिसने हर चीज को बोलने का हुक्म दिया था। उस वक्त आज इंसान गुनाह किस लिए करता है? मैं अपने पेट को पालने के लिए हराम खा रहा हूं, अपनी आंखों की लज्जत के लिए गुनाह कर रहा हूं, अपने जिस्म के सुकून के लिए म्यूजिक सुन रहा हूं, और मैं सारे जुल्म सितम अपने इसी वजूद के लिए कर रहा हूं। लेकिन अफसोस कल क़यामत के दिन ये मेरा वजूद मेरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर आज इसको अल्लाह की खिदमत में लगा लिया,
اللہ کی بندگی میں لگا لیا، نیکی میں لگا لیا، کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، آپ کا جسم بولے گا، اور ایک ایک جوڑ آپ کے حق میں گواہی دیتا رہے گا۔ اگر آج قیدی ہو جاؤ گے، اپنے ہاتھ کو ہتکڑیاں لگا لو، حرام نہیں کھائے گا، زبان کو تم تالے لگا لو، غلط نہیں بولے گی، کانوں کے اوپر پردے ڈال لو، غلط نہیں سنیں گی، آنکھوں کو بند کر لو، حرام نہیں دیکھیں گی، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ساری چیزیں قیامت کو تیرے حق میں گواہی دیں گی، اور آسمان کے رب کی طرف سے اعلان ہوگا میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ آج انسان کو کس کی فکر ہے؟ یا کھانے کی فکر ہے، یا پینے کی فکر ہے، یا پہننے کی فکر ہے، یا رہائش کی فکر ہے، یا اپنی اولاد کی فکر ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہم جو عموماً گناہ ہوتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، جوتوں کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ آج اگر تم اللہ کی بندگی کر لو گے، اس کو منا لو گے، اس سے صلح کر لو گے، تو یہ ساری چیزیں تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ملیں گی۔ اور اگر آج نہ منایا تو پھر یہ ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ انسان ان کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ سب سے پہلے انسان کھاتا ہے، آج اچھے اچھے کھانوں کے دل دادا ہیں ہم، کھانا چاہیے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو۔ بڑے بڑے دور کے سفر کرتا ہے، وہاں کا کھانا، وہاں کا کھانا، وہاں کا کھانا، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کے کھانے مل جائیں، میرے رب کی جنت کے کھانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایسے کھانے ہیں، ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ جائے اور 500 سال تک دن رات صبح شام اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، 500 سال ختم ہو جائیں گے اور اس کے آگے بھی اللہ کی جنت کے کھانوں کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اور اگر آج نہ مانے تو پھر یاد رکھنا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، 50,000 سال کا بھوکا جہنم کی آگ میں تڑپ رہا ہے اور کہے گا اللہ کھانا دے، کھانا دے، کھانا دے۔ فرمایا جائے گا دو، اس ظالم کو دو، چودھری کو دو، سردار کو دو، مالدار کو دو، بڑی کلگی والے کو دو، اللہ کیا دے، یہاں سے کیا دے؟ فرمایا جائے گا جہنمی جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، کچلو نکل رہا ہے، گندا مواد نکل رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کوئی یار دوست نظر نہیں آئے گا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، وہ غسلین نکلے گی، پیپ نکلے گی، مواد نکلے گا، گندا سور نکلے گا، اور اس کو گرم کر کے کہا جائے گا اس کو کھانے اور پینے کے لیے دے دیا جائے۔ یہ وہی ہے جو رات کا سالن صبح نہیں کھاتا تھا، کچی روٹی اٹھا کے پھینک دیتا تھا، جلی روٹی کو اٹھا کے دور پھینک دیتا تھا، تھوڑی سی نمک مرچ کا کمی زیادتی ہوتی نہیں کھاتا تھا۔ آج اس چودھری کو جہنمی کے نکلنے والے مواد کو گرم کر کے کھانے کے لیے دیا جائے۔ اس وقت آج میرا بھائی ہو، میرا بھائی، اور ہاتھ کے اوپر اس کو اس طرح کے کوئی پھوڑے پنسی نکلے ہو اور اس کے ہاتھ سے وہ مواد بہ رہا ہو، میرے ساتھ پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا چاہے، میں خاموشی سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیوں؟ میرا دل نہیں مان رہا، اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، میرا من نہیں مان رہا، بھوکا رہنا گوارا کر لوں گا لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا۔ کعبے کے رب کی قسم، آج کا کھانا ایک طرف ہے، لیکن اس وقت جہنم کا کھانا اس سے زیادہ گندا ہوگا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ پانی کی صدا لگائے گا، پانی پانی پانی، جہنم کی آگ نے اس کو بہت پریشان کر رکھا ہوگا۔ اور اگر جنتی ہے تو پانی مانگے گا تو میرے رب اس کو دودھ کی نہر، شراب کی نہر، ٹھنڈے پانی کی نہر، حمیم حمیم، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پلائیں گے، اور بڑا عظیم انسان رہے گا، یفجرونہا تفجیرا، حتیٰ کہ اپنا دل کرے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی طرف وہ سارے حوض کو گھیرتا ہوا لے آئے گا، کیونکہ اللہ نے پانیوں کو حکم دیا ہے کہ میرا جنتی بندہ تجھے اشارہ کرے، پانی اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ آج دنیا میں دل دادے ٹھنڈا پینے کے، میٹھا پینے کے، اچھا پینے کے، اگر آج اللہ سے صلح کر لو گے تو جنت میں یہ سارا مل جائے گا۔ اور اگر آج ایسا نہ کیا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ پانی 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 کی صدا لگائے گا، میرے اللہ کہیں گے دو اس کو پانی،
اللہ کیا دے؟ فرمایا جائے گا پانی کو گرم کر کے اور گرم کر کے اور گرم کر کے اس کے سامنے لایا جائے۔ رب کو قرآن کہتے یشوی الوجوہ بئس الشراب، اتنا برا پانی، اتنا برا پانی جب اس کے سامنے لایا جائے گا، اس کی بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی ساری چمڑی کو بھون کے رکھ دیا جائے گا، جلا کے رکھ دیا جائے گا، بڑی پریشانی کے عالم میں منہ کے قریب لائے گا، یتجرعہ، گھونٹ بھرے گا، ولا یکاد یسیغہ، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بڑی مشکل سے نیچے اتارے گا، وسقوا ماء حمیما فقطع معاہم، اتنا گرم اتنا گرم اتنا گرم پانی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پیٹ کے رستے سے باہر آ جائے گا۔ آج اچھے اچھے مشروبات کے تم بڑے متمنی ہو، یاد رکھو اگر اللہ کے ساتھ صلح کر لی تو تم جنت کے اندر بڑے اچھے پیو گے، اور اگر نہ کی تو پھر جہنم کا یہ انداز اپنے سامنے رکھا۔ آج کہتا ہے اچھی جوتی چاہیے، خوبصورت چاہیے، سافٹ چاہیے، پاؤں کو دبانے والی چاہیے، نرم نرم چاہیے۔ ہاں میرے اللہ جنت میں جو چاہو گے تمہیں دے گا، اور اگر نہ مانے تو پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا نا سب سے کم عذاب جہنم میں کس کو ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کو صرف 2 جوتے پہنائیں گے آگ کے، یغلی منہما دماغہ کغلی المرجل، ایک جوتا پہننے کی وجہ سے اس کے دماغ تک پورے جسم سے ہیٹ ایسے پہنچے گی اور ایسے ابالے اور بلبلے کھائے گا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابالے کھایا کرتا۔ کس طرح کی جوتی چاہتے ہو؟ کس طرح کا بستر چاہتے ہو؟ آج کہتا ہے میں اپنے بستر کے علاوہ کسی کے بستر پر چلا جاؤں مجھے آرام نہیں آتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ ہاں نرم بستر رکھو، اچھے بستر رکھو، خوبصورت رکھو، اس کے اندر حرج نہیں، لیکن جنت کے لیے بھی تیاری کرو۔ اگر تم نے اللہ سے صلح کر لی، جنت کے اندر ریشمی بستر ہوں گے، سونے کے پلنگ، چاندی کے پلنگ، اور اس کے لیے انسان بڑا نرم دے مرزے کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، فرمایا جہنم کے اندر نیچے لٹانے کے لیے بھی اللہ کی آگ کا بنایا ہوا بچھونا، اوپر لینے کے لیے بھی آگ کا لحاف ہے، بندہ اس کے اندر پیک ہو جائے گا، نیچے آگ اوپر آگ، درمیان میں بندہ، اور چاروں طرف سے بند کیا جائے گا، فی امد ممددہ، لمبے لمبے آگ کے ستون بنائے جائیں گے۔ آج کہتا ہے چھوٹی سی جگہ پہ چلا جاؤں میرا دم گھٹ جاتا ہے، میرا سانس بند ہو جاتا ہے، اکیلا مجھ سے نہیں رہ جاتا، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، اس وقت کیا بنے گا؟ فی آمد ممددہ، اللہ فرماتے ہیں لمبے لمبے آگ کے ستون بنا کے اکیلے آدمی کو اس کے اندر ڈال کے انہا علیہ موسدہ اوپر سے بند کر دیا جائے گا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے، اکیلے کو آگ کے ستون میں بند کر دیا جائے گا، بہت شور مچائے گا لیکن اس وقت اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج یہ لباس عید کا بھی موسم ہے، دور دور سے جا کر خریدتے ہو، برانڈ خریدتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ خریدتے ہو، ہاں خریدنا چاہیے، لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہوئی تو میرے اللہ تمہیں قیامت کے روز جنت کی ریشم کے لباس پہنائیں گے، اور اگر 70 جوڑے بھی پہن لو گے تو اس کے اندر سے بھی تمہارا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر آج اللہ کے ساتھ صلح نہ کی تو پھر قیامت کے روز والی سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، بڑا چودھری تھا، بڑا سیٹھ تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا تلاش کر کر کے لباس خریدتا تھا، میرے اللہ کہیں گے پہناؤ اس کو قمیض۔ اللہ کون سی قمیض؟ فرمایا جائے گا آگ کی بنی ہوئی قمیض، اور ان کے اندر پٹاس لگی ہوئی قمیض، اور اس کے اندر لگی ہوئی ایسی ایسی چیزیں، جب اس کو پہنائی جائے گی آگ زور سے اس کو کھینچے گی اور پورے جسم پر خارش کے پھوڑے بن جائیں گے، اور اس وقت انسان صدا لگائے گا اور اس کے لباس کو بھی اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اس چہرے کا بڑا خیال کرتے ہو، کرو، ہر روز اٹھ کے اس کو دیکھتے ہو، خوبصورت بناتے ہو، دھوتے ہو، پیار کرتے ہو، کرو،
लेकिन इसका ये भी ख्याल रखो, अगर तुमने अल्लाह के साथ सुलह कर ली, जन्नत में चले गए, हर रोज तुम्हारे इस हुस्न में इजाफा होता रहेगा। और अगर ना की, तलफहु वजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून, ये तेरा प्यारा सा चेहरा, तेरा खूबसूरत सा चेहरा, जिसको तू देख देख के बड़ा अंदर अंदर से खुश होता है, मेरे अल्लाह फरमाते हैं तलफहु वजूहहुमुन नार, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, आग के अंगारे इसके चेहरे की सारी चमड़ी को उधेड़ के रख देंगे। वहुम फीहा कालिहून, बद शक्ल हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। हदीस में आता है ये ऊपर वाला होंठ सुकड़ कर सर के दरमियान में चला जाएगा, नीचे वाला होंठ थोड़ी के नीचे चला जाएगा और हड्डियों का पिंजर इसका मुंह बना दिया जाएगा। वहुम फीहा कालिहून, और बदसूरत होकर जहन्नम में रहेगा। और इसके जिस्म को बढ़ा दिया जाएगा, एक दहाड़ उहद पहाड़ के बराबर बना दी जाएगी। और इंसान के कंधों का फासला मक्के से मदीना तक लंबा कर दिया जाएगा। और मौत 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 को सदा लगाएगा। फरमाया जाएगा ला तदूल यौम सुबूरन वाहिदा वदू सुबूरन कसीरा, आज एक मौत नहीं हजारों मौतें पुकारो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। और उस वक्त रोएगा, बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़ानति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, जहन्नमी कहेंगे यार जहन्नम के खाज़िन, जहन्नम के दरोगे, तेरे रब से हम तौबा करते हैं, उसे कह दे माफ करना कर दे। नहीं माफ करता, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन हमारा अजाब जरा हल्का कर दे। फरमाया जाएगा नहीं, मेरे रब को इतना गुस्सा है कि आज तुम्हारा अजाब हल्का